أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے پھول تو سارے خوشبودار ہوتے ہیں مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے، دھاتیں ساری کام کی ہوتی ہیں مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے، مہینے تو سارے وقت کے سنگ میل ہیں مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے، راتیں تو ساری عبادت کی ہیں مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے، آسمانی کتابیں ساری واجب الاحترام ہیں مگر قرآن مقدس کی بات ہی کچھ اور ہے، فرشتے تو سارے مقرب ہیں مگر جبرائیل کی بات ہی کچھ اور ہے، انبیاء اور رسل سارے اللہ کے قاصد ہیں مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے۔
صحابہ سارے روشن ستارے ہیں، مگر ابو بکر صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق کا ایمان با کمال، ان کی صحابیت بے مثال، اور ان کی دینی خدمات لازوال۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے صداقت کی دلیل مانگی، وہ تردد کا شکار تو ضرور ہوا، لیکن میرے اصحاب میں ایک وہ واحد شخصیت ہے کہ جب میں نے اس شخصیت پہ اپنے اوپر نازل ہونے والے دین کو جب پیش کیا، پیش کرتے ہی اس نے میرے دین کی تصدیق کی، جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا، اور یہ لقب ایک موقع پہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اور آپ اود پہاڑ پہ چڑھے۔ اود پہاڑ پہ جیسے ہی آپ چڑھے تو اود پہاڑ ہلنے لگا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ احد پہاڑ کو خطاب کیا، فرمایا اثبت یا احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ امام کائنات نے احد پہاڑ سے مخاطب ہوئے اعلان فرمایا، اے احد تھم جا، رک جا، ہلتا کیوں ہے؟ فإنما عليك نبي، تیرے اوپر آنے والا ایک تو نبی ہے اور دوسرا میرا دوست، میرا یار صدیق اکبر ہے۔ وشہیدان، اور تیرے اوپر آنے والے میرے ہمراہ دو شہید ہیں، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم یہ ہوا کہ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمائی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کیوں ملا ہے۔ سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج ہوا، مکہ سے آپ مسجد اقصیٰ تک لے جائے گئے۔ مسجد اقصیٰ تک پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچائے گئے۔ رات ہی کو سیر کر کے مکہ کی سرزمین پہ واپس آئے، صبح ہوئی۔ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے عرض کیا، لوگو آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ بات کیا ہے؟ رات ہی رات میں نے
مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، بیت المقدس تک کا سفر کیا، پھر رات ہی رات میں بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے، فلسطین سے مجھے پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ ساتیں آسمان کی میں نے سیر کی، جنت کی بھی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی۔ سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی، سننے والے جہاں صحابہ کرام کی جماعت تھی، وہاں سننے والے مشرکین کی جماعت بھی موجود تھے۔ جب یہ بات پہنچتے پہنچتے ابو جہل سردار مکہ کے پاس جب پہنچی، ابو جہل ہنستا کھلتا کھلاتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچتا ہے اور آگے کہتا ہے، اے محمد کا نعرے لگانے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تو تیرے ساتھی نے بڑی عجیب بات کر دی ہے جس کو ذہن بھی تسلیم نہیں کر سکتا، جس کو ایک انسان مان نہیں سکتا۔ ارے کیا بات کر دی؟ تیرا دوست کہتا ہے آج میں مکہ سے چلا، مسجد اقصیٰ تک جا پہنچا، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان سے ساتویں آسمان کے میں نے سیر کی ہے، اور میں جہنم کو بھی دیکھ کے آیا، جنت کو بھی دیکھ کے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یار غار صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، قال من، کہنے والے بتا یہ کون کہتا ہے، یہ بات تجھے کس نے کہی؟ ابو جہل کہتا ہے، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے یار نے یہ بات کہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لئن قال ذلك فقد صدق، اے ابو جہل اگر یہ بات میرے یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، مجھے رب کعبہ کی قسم یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے۔ لئن قال ذلك، اگر یقیناً اس نے کہا، میں یقین سے کہتا ہوں سچ کہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، ابو بکر صدیق کیا ہو گیا تجھے، کیسی بات کی تصدیق کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نعم انی لأصدقه فیما هو ابعد من ذالک، تو اس بات کی کہتا ہے کہ میں تصدیق کر رہا ہوں، اگر میرا محبوب اس کے علاوہ کوئی اور بھی انوکھی بات کر دے بغیر تصدیق کیے، میں محمد الرسول اللہ کی تصدیق کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے پیغمبر کا پہلا یار، جب سارے جھٹلا رہے تھے ابو بکر میرے نبوت کی تصدیق کر رہا تھا، جب سارے جھٹلا رہے تھے ابو بکر صدیق میرے محبوب کی رسالت کی گواہیاں دے رہا تھا، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا، لوگ بڑے پریشان ہیں، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے تنگ کرتا ہے، کوئی ادھر سے تنگ کرتا ہے۔ بالآخر صحابہ کرام ان کی تنگیوں کو تاب نہ لاتے ہوئے مکہ سے ہجرت کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چل دیے۔ جب چند صحابہ وہاں پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آخر تو انسان تھے نا، کب تک کسی کے طعنوں کو برداشت کرتے؟ ارے کب تک کسی کی گالیاں برداشت کرتے؟ بالآخر انہوں نے بھی ٹھان لی، جیسے میرے وہ یار، میرے وہ ساتھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، ابو بکر صدیق تجھے بھی حبشہ جانا چاہیے، چل دیے، حبشہ کا ارادہ کر کے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب برق غماد مقام پہ پہنچے، راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن دغنہ نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ بات بڑی دلچسپ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اے ابو بکر کہاں کا ارادہ کر کے چلے ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ سے فرمایا، اے ابن دغنہ، اخرجنی قومی
فأريد أن أسيح الأرض وأعبد ربي۔ اے ابن دغنا، میری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا ہے، میں ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں کھلے عام اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، ایمان کی قیمت پہنچنی ہے، ایمان کا مول پوچھنا ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھئے، عمر فاروق سے پوچھئے، اس سے پہلے بلال حبشی سے پوچھئے، عمار سے پوچھئے، سمیہ سے پوچھئے، جن کے جسم کے ٹوٹے کر دیے گئے، جن کے جسم کی بوٹیاں بنا دی گئیں، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، خون کی نالیاں بہا دی گئیں۔ ایمان کی قیمت پوچھنی ہے، صحابہ کرام کی جماعت سے پوچھئے، جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اولاد کا نذرانہ دینا پڑا تو دے دیا، مال لٹانا پڑا تو لٹا دیا، وطن قربان کرنا پڑا تو کر دیا، برادری کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، لیکن اپنے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اخرجنی قومی، میری قوم نے آج مجھے یہاں سے نکال دیا ہے۔ سنیے ذرا کافر کے زبان سے نکلنے والے الفاظ، ذرا تولیے اپنے ایمان کے ساتھ، وزن کیجئے ایمان کے ساتھ۔ ابن دغنا کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے، فَإِنَّ مِثْلَكَ أَبَا بَكْرٍ لا یخرج ولا یخرج۔ اے ابو بکر، تیرے جیسے لوگوں کو نہ مکہ سے جانا پڑے گا، نہ ہی مکہ سے اس کو نکالا جائے گا، نہ خود جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ تیرے جیسے آدمیوں کو مکہ کے سرزمین کے رونق بنے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ انکا تکسب المعدوم۔ ذرا توجہ کیجئے، انکا تکسب المعدوم وتصل الرحیم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کتنی باتیں بیان کی؟ 4۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ موحد نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا سردار ابن دغنا کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی فضیلت میں کیا کہتا ہے؟ ارے ابو بکر صدیق کی فضیلت کو اپنوں نے کیا غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، مسلمانوں نے کیا کافروں نے بھی تسلیم کیا ہے، اپنوں نے کیا مشرکوں نے بھی تسلیم کیا ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت کو۔ آج کوئی اگر ملعون اٹھے اور میرے ابو بکر کے بارے میں کافر کے نعرے لگائے، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک کا اظہار کرے، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ شک کرے، میں کہا کرتا ہوں ان کے ایمان پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کہنے والوں کے جہنمی ہونے پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ 4 باتیں کی ابن دغنا نے۔ پہلی بات کرتا ہے، ابو بکر تو بے کسوں کا سہارا بننے والا ہے، تو بے کسوں کا سہارا بننے والا ہے، اور تو مسافروں کو کھانا کھلانے والا ہے، اور تو رشتہ داری کو جوڑنے والا ہے، اور تو مشکلات میں لوگوں کا دستے بازو بننے والا ہے۔ تیرے جیسے آدمیوں کو تو یہاں رہنا چاہیے، یہاں سے چھوڑ کے کسی اور علاقے میں مت جانا چاہیے۔ یہی وہ الفاظ تھے، ذرا آپ ترتیب دیکھیے، یہی وہ الفاظ تھے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ امام کائنات غار سے نکل کے گھر حاضر ہوئے، ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کہنے لگے، کیا؟ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دیجئے، میرے اوپر چادر اوڑھ دیجئے، مجھے پریشانی لاحق ہو گئی،
مانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث کیا فرماتے ہیں، اے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جو الفاظ مانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں بولے تھے، وہی الفاظ مشرکین مکہ کے سردار ابن دغنہ ابوبکر صدیق کی شان میں بولے ہیں۔ اس لیے جہاں آپ کو چلتے محمد الرسول اللہ نظر آئیں گے، ان کے شانہ بشانہ صدیق اکبر بھی چلتے نظر آئیں گے۔ ایمان میں دیکھیں تو صدیق اکبر اول نظر آتے ہیں، سفر ہجرت میں دیکھیں تو صدیق اکبر پہلے نظر آتے ہیں، غار میں بستر محبوب کا بستر بننے کے قابل صدیق اکبر نظر آتے ہیں، مدینہ میں جاتے صدیق اکبر نظر آتے ہیں۔ ارے لوگوں، صدیق اکبر کتنی عظمت کے مالک ہیں، کتنی شان کے مالک ہیں، جن کی گواہیاں اللہ آسمان سے قرآن بنا کے محمد پہ نازل فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع ہے، آپ گئے یہودیوں کے عالم فنحاس کے پاس دین کی دعوت دینے کے لیے، لمبی بات ہے، اور یہ تفسیر قرطبی کے اندر اور تفسیر فتح القدیر امام شوکانی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جا کر بیٹھے، ان کو دعوت دی، دعوت دیتے رہے۔ جب یہودیوں کا عالم فنحاس نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سنی، دعوت سننے کے بعد فناز یہودی عالم کا جواب سنیے، کیا جواب دیتا ہے، اے ابو بکر تو ہمیں اللہ کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے، ہمیں اس اللہ کی کوئی ضرورت نہیں جو اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، انا للہ، اس اللہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جو اللہ ہم سے کہتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دے دیجیے، اللہ پھر سود کے ساتھ تمہیں وہ قرض واپس کرے گا۔ یہودیوں کا عالم فنحاس کے الفاظ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی عالم سے جب یہ الفاظ سنے، اس کی یہ گستاخی تاب نہ لائے، گستاخانہ جملے سننے پر ابوبکر صدیق جذبات میں آ کے فنحاس کے چہرے پہ تھپڑ دے مار دیا، حالانکہ سارے انہی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ایمانی قوت، یہ ہے ایمانی غیرت، یہ ہے ایمانی جذبہ۔ اگر یہ ایمانی غیرت آج تمام امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم کفر و نیست و نابود ہو جائے۔ ہم رشتہ داروں کو غلط کرتا دیکھ کے ان کو بھی نہیں ٹوک سکتے، ہمارے اندر ایمانی غیرت اتنی بھی نہیں۔ کسی کو الٹا ہاتھ سے کھاتے پیتے دیکھ کے بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھایا پیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہائے، رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، یاری ٹوٹ جائے گی، تعلق ختم ہو جائے گا۔ اے لوگوں یاد رکھیے، ساری دنیا آپ کی ہو جائے، اگر آپ کا رشتہ سب سے جڑ جائے، رب سے ٹوٹ جائے، یاد رکھیے یہ سارا رشتہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اگر سب آپ کے مخالف ہو جائیں، رب آپ کے حمایت کرنے والا ہو، سب کی دشمنی بھی جو ہے رب کے مقابلے میں نقصان نہیں دے سکتی۔ میرے بھائیوں، سارے انہی کے، اکیلے ابوبکر صدیق ہیں، قربان جاؤں ان کے ایمان پہ، ان کی غیرت ایمانی پہ۔ تھپڑ مار دیا، فنحاس یہودی عالم اٹھا، دربار نبوت پہ آ کے اس نے کمپلین درج کرائی، مقدمہ درج کرایا، ابوبکر صدیق کو بلا لیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما احملک علی ما صنعت، اے ابوبکر یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے۔ ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے محبوب اس آدمی نے نا اللہ کی گستاخی کی ہے، اس آدمی نے اللہ کی گستاخی کی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا اس نے گستاخی کی ہے، ہاں محبوب گستاخی کی ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا میں نے تو اللہ کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں ہے، منہ پہ مکر گیا، منہ پہ مکر گیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گواہ لائیے۔ محبوب گواہ تو کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، وہاں تو سارے یہودی موجود تھے۔
فرمایا ابو بکر یا گواہ لائیے یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ پاک کو ابو بکر صدیق کی ایمانی غیرت اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران کی ایک آیت نازل فرما کے ایمان ابو بکر کی گواہی دے کے اعلان فرمایا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جو زمین پہ بیٹھ کے ابو بکر صدیق کے رب کے بارے میں گستاخانہ جملے بول رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں، تیرا رب جو ہے فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تیرا رب محتاج ہے۔ اللہ پاک نے آیت نازل کر کے ایمان ابو بکر صدیق کی گواہی قرآن پڑھا کے محمد الرسول اللہ پہ نازل فرما دیا ہے۔ ارے جن کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن آسمان سے نازل کرے، جن کی گواہی قرآن بن کے محمد الرسول اللہ کے سینے پہ نازل ہو جائے، اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ایمان میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ محبوب کے پاس حاضر ہوئیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے عرض کرتے ہیں، محبوب آسمان پہ ستارے چمکتے دمکتے نظر آ رہے، اتنی تعداد کے گننے سے بھی انسان قاصر ہے، پوچھنا چاہتی ہوں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک میرے امتی ہیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ فرمایا کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے عمر فاروق ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تڑپ گئیں۔ میں تو اپنے ابا کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، امام کائنات نے عمر فاروق کے بارے میں ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں آپ بتا سکتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ آسمان پہ چمکنے والے بتیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی نہیں۔ سب کی ریاضی جواب دے جائے، سب کی ریاضی جواب دے جائے، سب کی کاؤنٹنگ جواب دے جائے، رب کے سوا کسی کو پتہ نہیں کہ آسمان پہ نکلنے والی بتیوں کی تعداد کتنی ہے، چمکنے والے ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ فرمایا عمر ہیں۔ تڑپ گئی۔ فرمایا این حسنات ابی بکر، محبوب پوچھنا چاہتی تھی میرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ پیاریے، اے ابو بکر صدیق کی لخت جگر، امہات المومنین تو ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتے ہیں۔ ابو بکر کی ایک غار کی نیکی عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ غار کی نیکی ایک طرف، عمر فاروق کی ساری کی ہوئی زندگی کی نیکیاں ایک طرف، عمر فاروق کی نیکیاں ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں کوئی ملعون اٹھے، زبان درازی کرے، دست درازی کرے، اور اس کو یہ جسارت ہو، اس کو یہ قوت ہو، وہ اپنے اندر پاور رکھتے ہوئے برملا علیہ اعلان اسلام آباد کی سرزمین میں بیٹھ کے ابو بکر صدیق پہ کفر کے نعرے لگائے اور زبان درازی کرتے ہوئے بکر صدیق کی توہین کرے۔ اے لوگوں، صحابہ کی نیکیاں ایک طرف، عمر فاروق کی زندگی کی نیکیاں ایک طرف، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ آخری بات آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی جنت کے اس دروازے سے جنت میں جائے گا، کسی کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے سنتے رہے، سنتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، پوچھا محبوب یہ بتائیے کہ قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں سے بھی کسی خوش نصیب کو بلایا جائے گا؟ یہ تو ایک دروازہ بلائے گا نا،
کیا کوئی ایسا آپ کا امتی خوش نصیب ہوگا جس کو قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا میرے سے داخل ہو جا، میرے سے داخل ہو جا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے وہ اعزاز اللہ نے قیامت والے دن جنت میں داخلے کے وقت آپ کو ہی عطا فرمائے گا کہ تو وہ خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی ابو بکر یہاں سے آ جائیے، ابو بکر یہاں سے آ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی نا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کوئی ہے جس نے کسی غریب کی مدد کی ہو؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا آج کوئی ہے جس نے کسی کا نماز جنازہ پڑھا ہو؟ تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ ہے کوئی آج بندہ جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان کو جنت کا ایک ایک دروازہ پکارے گا اپنی طرف، لیکن ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب انسان ہیں جس کو قیامت والے جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں لگائی جائیں گی۔ لوگوں، ایمان ابو بکر کا ایمان ابو بکر کے لیے کوئی ترازو نہیں کہ جس میں انسان اپنے ایمان کو رکھ کے ایمان ابو بکر صدیق کو تولے اور وزن کرے۔ یاد رکھیے یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلتا پھرتا نظر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں دنیا کے اندر جس بھی انسان نے مجھ محمد پہ احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے اپنی حیاتی میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ صرف ایک شخصیت ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اس کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں کہ میں محمد ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ان احسان کا بدلہ قیامت میں رب العالمین خود عطا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہی ابو بکر صدیق ہیں جن کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابی کا اعزاز ملا ہے۔ اور ہجرت کی رات ہے نا، جب غار ثور کے اندر بیٹھے ہیں، دشمن کو آتا دیکھ کے ان کے قدموں کی انگلیوں کو دیکھ کے کہنے لگے محبوب او دشمن آ گیا۔ فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی مرضی سے نکلے نہیں، اپنی مرضی سے پہنچے نہیں، اپنی مرضی سے اس غار کو جائے مسکن بنایا نہیں، اپنی مرضی سے یہاں سے نکل کے مدینہ یثرب کی سرزمین کی طرف جائیں گے نہیں۔ جس کی مرضی سے نکلے ہیں، جس کی مرضی سے یہاں پہنچے ہیں، وہی رب العالمین ہی ہمارا رکھوالا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لوگوں یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جس کو صحابی ہونے کا اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پکار کے لوگوں کو بتا دیا ہے، یہ میرا صحابی ہے جو میرا غار میں بھی یار ہے، جو میرا سفر کا بھی یار ہے، جو میرے حزن کا بھی یار رہا، میرے سفر کا بھی یار رہا۔ یہی وہ خوش نصیبی ہے، یہی وہ خوش نصیب صحابی ہے۔ آج جب فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد قبر کا بھی ساتھی ہے، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو بھی جو ہے حشر کا بھی ساتھی ہوگا۔ جب آدھے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے تو وہاں حوض کوثر کا بھی ساتھی ہوگا، اور جب جھنڈا لے جا کے امت کو لے جایا جائے گا جھنڈے کا ساتھی بھی ابوبکر صدیق ہوگا، اور جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا وہاں بھی صدیق اکبر ساتھی ہوگا، اور جب محمد جنت میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے داخل ہونا ابوبکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی کے بارے میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اسی لیے ابوبکر صدیق کے ساتھ اس کا رب موجود ہے۔ ساری دنیا مخالف ہو کے برملا کھڑے ہو کے میرے ابوبکر صدیق کی شان میں، میرے ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے، ان کی گستاخیاں ہاں جی وہ دیکھیں نا، بندہ نیچے سے جب اوپر کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ تھوک کس پہ آتی ہے؟ تھوکنے والے کے منہ پہ، تھوکنے والے کے منہ پہ۔ یہ کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں،
اللہ نے فرمایا یہ نہیں، تم خود ہی بے وقوف ہو، تھوکنے والے کے منہ پہ ہی تھوک واپس آیا کرتی ہے، یہ الزام ان پہ لگاتے ہیں، انشاءاللہ اس الزام کا یہ خمیازہ بھگت لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان اللہ ہمیں بنانے کی توفیق اور جرأت عنایت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صحابہ جیسے عمل بنانے کی توفیق اور جرأت عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔